لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ ربیع الاخر شریف یعنی 11ویں شریف کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں عاشقان غوث اعظم الحمدللہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اسی کی ایک کڑی ہے آج سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 4 نصیحتیں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ عاشقان غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان 4 نصیحتوں کو سن کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اور 4 نصیحتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے، ان 4 نصیحتوں کے رنگ میں خود کو رنگنے کی کوشش کریں گے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فرامین ہمارے لیے زندگی کے کثیر شعبہ جات میں رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کی طویل زندگیاں دنیا کے نشیب و فراز سے گزری اور دینداری سے واقفیت میں بیتی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے فرامین بھی سال ہا سال کے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ آئیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 4 فرامین سنتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے جس کے ساتھ حکمت کی بات کر سکے، اور نہ دل جو علم و معرفت اور اسرار الہی کا محل ہو۔ ایسے عامی، غافل، غبی اور ذلیل شخص کی اللہ پاک کے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں۔ ایسے لوگ تو بھوسے کی مانند ہیں، ان کی صحبت سے بچنا لازم ہے۔ ہاں، اگر تم عالم دین اور نیکی کی دعوت دینے والے مبلغ ہو تو بے شک ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، انہیں اللہ پاک کی اطاعت کی دعوت دو اور گناہوں سے ڈراؤ تو تم مجاہد قرار پاؤ گے۔ رسول صابر و شاکر محبوب رب قادر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ پاک تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 1007 حدیث نمبر 6223۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس زبان تو ہے لیکن دل نہیں۔ علم و عمل کی نصیحت کے سلسلے میں بڑی حکیمانہ گفتگو کرتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ دوسروں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں لیکن خود اس کے حکم پر عمل کرنے سے بھاگتے ہیں۔ غیبت کی مذمت کرتے ہیں لیکن خود اس میں مشغول رہتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنی پارسائی کا اظہار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں بڑے بڑے گناہ کر کے اللہ پاک سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ در حقیقت انسانی لباس میں ملبوس بھیڑیے ہیں۔ ایسوں سے دور بھاگو اور ان کے شر سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرو۔ اور تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہے جن کے دل تو ہیں لیکن زبانیں نہیں ہیں، یعنی ان کے دل علم و عرفان کے انوار سے روشن ہیں لیکن وہ ان کی تشریح کے مجاز نہیں بلکہ منہ پر خاموشی کا تالا لگا ہوا ہے تاکہ لوگوں کے اختلاط اور ان کے گفتگو سے محفوظ رہیں۔ یہ ایماندار لوگ ہیں، اللہ پاک نے انہیں مخلوق سے چھپا رکھا ہے اور ان پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نفس کے عیوب سے آگاہ فرما دیا ہے اور عجب و ریا کی باریکیوں سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے دلوں کو روشن کر دیا ہے۔ انہیں یقین ہو چکا ہے کہ خاموشی اور گوشہ نشینی میں ہی سلامتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اور خدمت کو لازم پکڑ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل کر لے گا انشاءاللہ عز وجل۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس زبان اور دل دونوں موجود ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی نشانیوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں ان رازوں پر آگاہ فرمایا ہے جو دوسرے لوگوں سے پوشیدہ ہیں اور انہیں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کا جانشین ہونے کا مرتبہ حاصل ہے۔ ان حضرات کو وہ بلند و بالا مقام حاصل ہے جس سے اوپر صرف مقام نبوت ہے۔ میں نے انسانوں کو چاروں قسمیں تمہارے سامنے، غوث پاک فرماتے میں نے انسانوں کی 4 قسمیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں، اگر تم صاحب فکر و نظر ہو تو ان میں غور کرو۔ اللہ پاک ہمیں ایسی باتوں کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت میں اس کی محبوب اور پسندیدہ ہو۔ یہ نصیحت شرح فتوح الغیب مترجم کے صفحہ 356 میں ہے۔ غوث اعظم کی دوسری نصیحت، فرائض کو چھوڑ کر نوافل پر توجہ نہ دے۔
ارشاد غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ پہلے فرائض و واجبات ادا کرے، پھر سنتوں میں مشغول ہو، اس کے بعد نوافل کی طرف توجہ کرے۔ فرائض نہ پڑھنا اور سنن و نوافل میں مصروف ہونا حماقت اور رعونت اور بے وقوفی ہے۔ اگر فرائض چھوڑ کر سنن و نوافل بجا لائے گا تو نامقبول ہوگا، وہ مقبول نہیں ہوں گے بلکہ اسے ذلیل کیا جائے گا۔ اس آدمی کی مثال اس شخص کی ہے جسے بادشاہ اپنی خدمت پر مامور کرے لیکن وہ اسے چھوڑ کر اس کے غلام کی خدمت میں مشغول ہو جائے۔ شرح فتوح الغیب مترجم صفحہ 511۔ غوث اعظم کی تیسری نصیحت، زیادہ سونے کی مذمت۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص بیداری کے بجائے نیند کو اختیار کرے وہ نہایت ادنا اور ناقص چیز کو پسند کرتا ہے۔ نیند چونکہ موت کی بہن ہے اس لیے وہ تمام مصلحتوں سے بے خبر ہو کر مردوں سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نیند سے پاک ہے کیونکہ وہ تمام نقائص عیوب سے پاک ہے۔ ملائکہ بھی بارگاہ رب العزت کے قریب ہونے کی وجہ سے نیند سے الحمدللہ دور ہیں، نیز جنتیوں پر بھی نیند طاری نہیں ہوگی۔ سب بھلائیاں بیداری میں اور سب برائیاں اور مصلحتوں سے بے خبری نیند میں ہے۔ جو شخص اپنی خواہش کے مطابق ضرورت سے زیادہ کھانے پینے اور نیند میں مصروف رہے گا تو اس کے ہاتھ سے بہت سی بھلائیاں نکل جائیں گی۔ شرح فتوح الغیب مترجم صفحہ نمبر 518۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چوتھی نصیحت، 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ نہ کہو کہ میں خدا سے دعا نہیں مانگتا کیونکہ اگر وہ چیز میری قسمت میں ہے تو مل ہی جائے گی، دعا کروں یا نہ کروں، ایسا نہ کہو۔ اور اگر وہ چیز میری قسمت میں نہیں تو میرا سوال مجھے وہ چیز نہیں دلا سکتا۔ دنیا و آخرت کی بھلائی میں سے جس چیز کی ضرورت ہو اس کا سوال کرو جبکہ وہ چیز حرام یا باعث فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 60۔ نیز فرمایا گیا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 32۔ یہ چوتھی نصیحت بھی شرح فتوح الغیب مترجم صفحہ نمبر 666 کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمارے پیر 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 4 نصیحتیں تھیں جو کتابوں کے حوالے سے میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کیا۔ امید ہے ان نصیحتوں پر آپ عمل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ